اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 83، یہاں سے آج کا ترجمہ ہے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اس وقت جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقہ، پکا عہد، بنی اسرائیل سے۔ اس عہد میں کیا کیا چیزیں تھی؟ لا تعبدون، تم عبادت نہیں کرو گے، الا اللہ، مگر اللہ کی، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو گے، بھلائی والا خیر والا معاملہ کرو گے، وذی القربہ، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والیتامى، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، وقولوا، اور کہو گے، للناس، لوگوں کو، حسنا، بھلی باتیں، اچھی باتیں، واقیموا الصلاۃ، اور قائم کرو نماز، وآتوا الزکوٰۃ، اور دو زکوٰۃ، ثم، یہ جتنے کی جتنے معاہدے میں جو باتیں تھی یہ آپ سے ہوئی، ثم، پھر، تولیتم، پھر گئے تم اس عہد سے، الا قلیلا منکم، مگر بہت تھوڑے تم میں سے جنہوں نے اس عہد کو پورا کیا، وانتم معرضون، اور اس حال میں کہ تم بالکل اعراض کرنے والے تھے اس معاہدے سے، بالکل توڑ دیا۔ وانتم معرضون جملہ حالیہ ہے، حال ہم پڑھ چکے ہیں۔ وَإِذْ، اور یاد کرو ایک اور واقعہ، جب اخذنا، ہم نے لیا، میثاقکم، پکا عہد تم سے، کیا اس میں تھا؟ لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے تم ایک دوسرے کا خون، اپنا خون یعنی ایک دوسرے کا آپس میں رشتہ داروں کا، ولا تخرجون انفسکم، اور نہ تم ایک دوسرے کو نکالو گے، من دیارکم، دیار یہ جمع ہے، دیار مانا گھر، ان تم گھروں سے، ثم، پھر، اقررتم، تم نے اس معاہدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور اس حال میں کہ تم خود ہی اس پر گواہ ہے، ثم، پھر، انتم ہؤلاء، تم پھر وہی ہو، انتم ہؤلاء، پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم، کہ قتل کیا تم نے آپس میں ایک دوسرے کو، انفسکم اپنے آپ کو مراد، آپس میں ایک دوسرے کو، وتخرجون، اور تم نے نکالا، فریقاً، ایک گروہ کو، ایک جماعت کو، منکم، جو تم میں سے تھی، من دیارہم، ان کے گھروں سے، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، پھر تم نے مدد کی، تظاہرون، مدد کی، علیہم، ان کے خلاف، زیادتی اور گناہ کے ساتھ، تظاہرون، یہ معنی بھی کیا جا سکتا ہے کہ حملہ کیا تم نے ان پر، بالاثم والعدوان، زیادتی اور گناہ کرتے ہوئے، وَيَأْتُوكُمْ، اور اگر جب آ جائیں، کم تمہارے پاس، اسارا، وہ قیدی ہو کر، تفادو، فدیہ سے ہے، باب کون سا ہے دیکھتے ہیں اس کو، تفادو، تو تم نے فدیہ، تم فدیہ دیتے ہو، ہم ان کو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ، حالانکہ حرام تمہارے اوپر تھا، اخراجم، ان کو گھروں سے نکالنا بھی، لیکن ایک کام کیا اور ایک آپ نے چھوڑ دیا۔ افتؤمنون، پس کیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون ببعض، اور انکار کر دیتے ہو کتاب کے دوسرے حصے کا، فما جزاؤ، پس کیا بدلہ ہوگا، من اس شخص کا، یفعل ذالک، جو یہ کرے، منکم، تم میں سے، الا، سوائے اس کے کہ خزی، رسوائی، ضلالت ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن، یردون، لٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب، سخت عذاب کی طرح، وما اللہ، اور نہیں ہے اللہ، بغافل، بے خبر، عما، ان چیزوں سے، تعملون، جو تم کرتے ہو، اولئک، یہ لوگ، یہی، الذین، وہ لوگ ہیں، اشتروا، کہ خرید لیے انہوں نے، الحیات الدنیا،
دنیا کی زندگی کو بالآخرت آخرت کے بدلے فلا یخفف پس نہیں ہلکا کیا جائے گا عنہم ان سے العذاب سر برآداب وَلَهُمْ يُنصَرُونَ اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ سن لیجئے گا اور وہ سیگے جو قابل حل ہے وہ آپ کو بطور ہوم ورک کے لئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے لیا میثاق، میثاق میں واو تا قاف حروف کیے ہیں، تو واو کہاں کیسے کس قاعدے سے بدلیے غور کیجئے گا اور قاعدہ لگائیے گا کہ کیسے پھر یہ واو یا سے بدلی۔ میثاق پکا وعدہ بنی اسرائیل، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جو آپ سے ایک عہد لیا گیا تھا اور اس میں کچھ عبادات، یہاں وہ عبادات کی طرف اشارہ ہے کہ جن کا آپ سے ذکر ہے۔ ان میں سے پہلی کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ پہلا بندے پر حق یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گا۔ اس کے علاوہ باقی عبادات آخر میں رہتی ہیں۔ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، درمیان میں حقوق العباد کا ذکر آ گیا۔ وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد اگر کسی کا حق ہے تو والدین کا ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ واحسنوا بالوالدین احسانا، امر یا معذوف ہے، یہ سب کے ساتھ ساتھ ایک امر معذوف ہے یہاں پر کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ وذی القربہ، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، والدین کو والدین کا حق دو گے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو گے۔ والیتامى والمساکین، یتیم اور مسکینوں کی بھی کچھ حقوق ہیں کہ جب ان کا والد نہ ہو تو پھر دوسرے مسلمانوں کے یہ حقوق اور ان کے فرائض اور ڈیوٹی میں سے ہے کہ ان کی تعلیم و تربیت، کھانے پینے سے لے کر ہر چیز کا خیال کریں۔ والیتامى والمساکین، اسی طرح مسکینوں کا۔ وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کو بھلی باتیں کرو گے، اچھائی کی طرف دعوت دے گو، یہ ایک مسلمان کے فرائض میں شامل ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا، والدین، رشتہ دار، یتیم، مساکین، ان چاروں کا خیال رکھنا۔ اگر کوئی یتیم مشکل میں ہے تو ارد گرد کے تمام مسلمان اس میں مجرم ہے اگر وہ ان کا خیال نہیں رکھتے۔ اس طرح مسکین ہو گئے۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کو بھلی۔ آگے حقوق اللہ میں سے عبادات کہ نماز پڑھو گے، زکوٰۃ دو گے، یہ بدنی عبادات آ گئی، یہ مالی عبادات آ گئی۔ ثم تولیتم، تو اللہ کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ معاہدہ ہوا تھا اور اس میں یہ چیزیں طے ہوئی تھیں۔ تو ان 8 چیزوں میں سے کسی بھی چیز پر آپ نے پورا عمل نہیں کیا اور تم پھر گئے، لیکن تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے ان پوری کے پورے 8 احکام پر عمل کیا۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور حالت یہ تھی تمہاری کہ تم پورے اس جو احکام آپ کو بتا گئے سب سے اعراض کر لیا آپ نے۔ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، یہ جملہ حالیہ ہے۔ اب یہاں میثاق ایک لفظ ہے جو آپ نے حل کرنا ہے۔ اس کے بعد اگلے اقیموا وآتوا الزکوٰۃ، پورے سیگا قوانین اور قاعدوں کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی اور کیسی ہوئی، اور تولیتم، اور کون سے ابواب ہیں ان کے، یہ آپ نے حل کرنے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اور یاد کرو دوسرا واقعہ ہے کہ جب ہم نے لیا میثاقکم، پکا عہد تم سے۔ میثاق او اصل لفظ ہے واو ثاقب، تو واو یا سے کیسے بدلی؟ تسفکون، کہ نہیں تم بہاؤ گے دماغکم اپنا خون، ولا تخرجون، اور نہیں تم نکالو گے اپنے آپ کو گھروں سے۔ یہ ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، یہود کو خطاب ہے جو مدینہ میں رہتے تھے، یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر 2 قبائل تھے۔ اس طرح مدینہ کے اندر 2 مشرکین کے قبائل تھے، اوس اور خزرج۔ ان میں سے ہر ایک بنو قریظہ اوس کا اور بنو نذیر یہ خزرج کا حلیف بن گئے، تو ان کی آپس میں لڑائی ہوتی تو یہ بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر ان کا ساتھ دیتے، جیسے آج کل جو جس کا حلیف ہے جس بلاک میں شامل ہے تو اس کا وہ ساتھ دیتا ہے، تو یہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے تھے، یعنی ایک قبیلے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے، ایک دوسرے کو مارتے۔ تو ان کے ساتھ اللہ نے معاہدہ کیا تھا نبی انبیاء کے ذریعے کہ تم ایک دوسرے کو نہیں قتل کرو گے، آپس میں نہیں لڑو گے، لیکن انہوں نے لڑائی بھی کی اور ایک دوسرے کو گرس لگا۔ ثم اقررتم،
اللہ کہتے ہیں کہ تم نے اس معاہدے کا اقرار کیا، وانتم تشہدون جملہ حالیہ ہے، اور اس حال میں کہ تم اس پر گواہ بھی تھے، اس حال میں کہ تم نے اقرار کیا اور تم خود اس پر گواہ تھے۔ لا تخرجون کون سا باب ہے، کون سا سیغہ ہے؟ ثم انتم ہؤلاء پھر تم وہی ہو، تقتلون انفسکم تم نے قتل کیا اپنے آپ کو، انفسکم کا لفظ استعمال کیا اپنے آپ کو، گویا کہ اپنے کسی بھائی کو قتل کرنا یہ گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرنے گیا، وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا اور تم نے نکالا ایک جماعت کو، منکم تم میں سے، من دیارہم ان گھروں میں سے، کیونکہ اوس اور خزرج کی جب لڑائی ہوئی تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، ایک جو یہود کا قبیلہ ایک طرف، ایک دوسری طرف، تظاہرون تو تم نے مدد کی، علیہم ان پر، بالاثم والعدوان زیادتی اور ظلم کے ساتھ۔ اب آگے کیا ہوا، وَيَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ اور اگر ان میں سے، جب کیونکہ ایک ایک کے خلاف ہو کے لڑ رہا ہے، تو اگر ان میں سے یہودیوں میں سے کوئی قیدی ہو جاتا، تُفَادُوا أَن يَأْتُوا أُسَارَىٰ، أُسَارَىٰ مانا قیدی، تُفَادُوا تو تم فدیہ دیتے ان کا، تُفَادُوا کون سا صیغہ ہے، کون سا باب ہے، اصل کیا ہے، حل کیجئے گا اس کو۔ حالانکہ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ تو اب یہ کیا کہتے کہ جب اگر کوئی قیدی ہو جاتا تو کہتے ہماری تورات میں لکھا ہے کہ اگر یہود میں سے کوئی قیدی ہو جائے تو وہ قیدی نہیں ہو سکتا، اس کا فدیہ دے کر یہ چھڑا لیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جس طرح فدیہ دے کر چھڑانا تمہاری کتاب میں تھا، اس طرح اس سے پہلا جو تم نے کیا کہ ایک دوسرے سے لڑائی کی، وہ بھی تو تمہارے اوپر حرام تھا۔ تو دونوں کام حرام تھے، ایک کرتے ہو فدیہ والا، اور جو کہا تھا کہ لڑائی نہ کرو وہ تم کر لیتے ہو۔ اور آج یہ ان کا واقعہ بتا کر آج امت مسلمہ کو جھنجھوڑنا ہے کہ آج مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف کھڑے ہیں۔ ہمارے قریب ملک میں بھی ایسے ہوا، پوری دنیا نے جب چڑھائی کی تو اپنوں نے ہی ساتھ دے دیا۔ وہ محرم علیکم اخراج میں، حالانکہ حرام ہے تمہارے اوپر ان کا نکالنا بھی۔ افتؤمنون ببعض الکتاب بس کیا تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر، کہ فدیہ دینے والا قاعدہ قانون تو آپ کو یاد ہے، وتکفرون ببعض اور تم انکار کرتے ہو دوسری بحث کا۔ فما جزاؤ اللہ تبارک کا کیا ہوگا جزا، من اس شخص کے یفعل ذالک جو تم میں سے کرے، جو یہ کام کرے، من کو تم میں سے، کہ آدھی کتاب آدھے احکام کو یاد رکھیں جو اپنی مرضی کے ہوں، اور جو اپنی مرضی کرو ان کو بلا دیں، الا مگر یہ کہ خزی ضلالت ہوگی حیات دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور قیامت کے دن، یردون وہ لوٹائے جائیں گے، الی اشد العذاب آخرت کے عذاب کی طرف، یردون سیغوں کو حل کیجیے گا، اصل میں کیا ہے، باب کون سا ہے اور کون سا سیغہ ہے، وما اللہ اور نہیں اللہ بغافر بے خبر عما اس چیزوں سے تعملون جو تم کرتے ہو، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں جو اشتروا کہ خرید لی انہوں نے، الحیات دنیا آخرت کی دنیا کی زندگی، بالآخر آخرت کے اشتروا کون سا باب ہے، کون سا سیغہ ہے، اور کیا تبدیلی کیسی ہوئی، حل کیجئے گا۔ فلا یخفف اور نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، فلا یخفف کون سا سیغہ، باب کون سا ہے، پورا مکمل دیکھیے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و نتوب